اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جو بھی ایام ماہ رمضان المبارک چند دن باقی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی بہتر سے بہترین عبادت انجام دیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ یقیناً وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ درس کی جانب قدم بڑھاتے ہیں، درس کی جانب ابتدا کرتے ہیں اور ابتدا وہاں سے کریں گے جہاں کل درس کا اختتام کیا تھا۔ کیونکہ کچھ پیغام، کچھ پوائنٹس باقی رہ گئے تھے جو کل کے درس میں بیان نہیں ہوئے تھے، اور آج کوشش کرتے ہیں کہ جہاں سے درس ختم ہوا تھا وہاں سے ہم اپنے درس کا آغاز کریں۔ تو کل کے درس میں نے بیان کیا تھا، لاسٹ پوائنٹس پر یہ بات آئی تھی کہ اللہ کو اذیت دینا یا اللہ کو اذیت دینے سے کیا مراد ہے کہ اللہ نے اپنی اذیت کے ہمراہ رسول کو بھی شریک کیا ہے۔ گویا اس بات کے جانب اشارہ کیا کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچایا، اس نے خدا کو اذیت پہنچائی، اور پھر ایسے شخص پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ بات اس منزل تک پہنچی تھی کہ پھر نبی مکرم کی ایک حدیث ہم نے آپ کے درمیان بیان کی تھی، جس میں نبی آخر نے بیان فرمایا کہ یا علی، جس نے تمہیں بال برابر بھی اذیت پہنچائی، اس نے مجھے اذیت پہنچائی، یعنی اذیت اہل بیت اذیت پروردگار عالم ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے کسی اعمال یا اپنے کسی کردار، اپنے کسی رفتار اور گفتار سے اہل بیت علیہ السلام کو ایذا نہیں پہنچائیں۔ آج کے درس کے جانب ابتدا کرتے ہیں اور خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں توفیق عطا فرما۔ کس بات کی توفیق عطا فرما؟ کہ ہم سب تیری عبادت کر سکیں، تجھ سے توبہ طلب کر سکیں، کیونکہ توفیق خدا کا دیا ہوا بہت ہی خوبصورت تحفہ ہے۔ اگر اللہ توفیق نہ دے تو یقیناً بندہ اللہ کی اطاعت کے جانب متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی توفیق کیا ہے؟ توفیق خدا الرحمن کی جانب سے خاص عنایت ہے۔ تو توفیق یقیناً اگر ہمیں مل رہی ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی، اللہ کی جانب قدم آگے بڑھانے کی یا عمل صالح انجام دینے کی، تو یہ اللہ کی جانب سے ہمارے لیے بہترین تحفہ ہے، خاص عنایت ہے۔ تو بندے کا اطاعت الہی کے جانب متوجہ ہونا یہ خود اپنی جگہ پر اللہ کی طرف سے ایک خاص عنایت ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بندہ اپنی جانب سے خود کوئی کوشش نہ کرے، بلکہ خدا پر یہ کہہ کر کے چھوڑ دے کہ اللہ کی جانب سے توفیق اور خاص عنایت ہوگی تو میں ضرور اس کی اطاعت کروں گا، اس کی عنایت اور توفیق نہ ہوئی تو میں بھلا کیسے اس کی اطاعت اور عبادت کروں گا۔ نہیں، یہ سوچ کر کے ہمیں عمل انجام نہیں دینا ہے کہ اگر اللہ توفیق دے گا تب ہم جا کر کے اللہ کی اطاعت کریں گے، بلکہ اس کے لیے توفیق پروردگار کے لیے ہمیں خود اپنے قدم کو آگے بڑھانا ہے۔ صرف بیٹھ جانے سے توفیق پروردگار کبھی حاصل، کبھی عنایت نہیں ہوگی کہ ہم سوچیں کہ بس بیٹھ گئے ہیں اور ہمیں توفیق مل جائے گی کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کی اطاعت کریں، عمل صالح کریں، نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ حج کریں، نہ زکوٰۃ دیں، نہ خمس دیں، نہ جہاد کریں، نہ قربانی دیں، نہ انفاق کریں، نہ ایثار کریں۔ تو یقیناً کیا عمل کے بغیر توفیق پروردگار ہمیں مل جائے گا؟ آپ ایک قدم
اطاعت خدا کے جانب بڑھائیں، یقیناً خدا اس قدم میں ہمارا مددگار رہے گا۔ جیسے کہ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی خدا سے توفیق چاہیے اور خود کو کوشش نہ کرے تو گویا اس نے اپنے آپ کا مذاق اڑایا۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں اپنی کوشش کے ہمراہ اس کی اطاعت کرنے اور اس کی معصیت سے دوری کی توفیق کی درخواست کریں۔ یعنی امام ضامن اور سامن امام کی حدیث کیا ہے کہ جو بھی خدا سے توفیق چاہتے ہیں اور خود کوشش نہ کریں، یعنی کوئی ہم کوشش کے بغیر توفیق چاہتے ہیں تو گویا اس نے اپنے آپ کا مذاق اڑایا ہے۔ تو یقیناً ہمیں توفیق کی دعا کے ساتھ ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، جب ہمیں توفیق پروردگار مل جائے تو سب سے پہلا تحفہ خدا کی جانب سے ہمیں کیا ملے گا؟ اولیاء خدا کی دوستی، یعنی جو اولیاء خدا ہے ان سے ہماری فرینڈشپ ہو جائے گی۔ اچھا، اب اس کا معنی کیا ہے؟ اولیاء خدا کے دوستی سے مراد کیا ہے؟ تو دیکھیں، مکتب تشیع اور اسلامی شریعت کی بنیاد تولا اور تبرہ پر ہے۔ تولا یعنی خدا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور ان کے چاہنے والوں سے دوستی۔ تبرہ کیا ہے؟ یعنی خدا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی، جو ہم بچپن سے پڑھتے سنتے چلے آئے ہیں۔ لیکن اس ماہ میں خالق کائنات کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ خدایا تو مجھے اپنے دوستوں کا محب اور دشمنوں کا دشمن قرار دے۔ اس امر کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے، کیونکہ کبھی کبھی انسان دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست سمجھ بیٹھتا ہے۔ کس طرح سے دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست سمجھ لیتا ہے؟ تو آئیں حدیث معصومین علیہ السلام اور ان کی سیرت و کردار کی روشنی میں دشمن شناسی کا ایک عمل بتاتے ہیں کہ کس طرح سے کردار اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ دشمن کی شناخت، اس کی پہچان کیسے کی جاتی ہے۔ تو تاریخ اسلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کے پاس ابلیس ایک خیر خواہ بن کر کے آیا، مگر ان تینوں نے اپنی بصیرت کی بنا پر دشمن کو پہچان لیا، کیونکہ جو خدا، نبی خدا اور معصومین کی مخالفت کرے اور ان کے خلاف ورزی کا مشورہ دے، وہ چاہے کتنی ہی مقدس لباس میں کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی خیر خواہ نظر آئے، مگر وہ دشمن ہے۔ لہٰذا اللہ نے ان تینوں مقدس ہستیوں کی بصیرت افروز عمل کو رکن حج قرار دے کر رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ اگر ہماری قربت چاہتے ہو تو ہمارے دشمنوں سے اظہار نفرت کرو، اور یہی تبرہ ہے۔ اچھا، آپ سب نے یہ واقعہ الحمدللہ سنا ہے کہ شیطان جب آیا تھا کس کے پاس؟ جناب ابراہیم، جناب اسماعیل اور جناب حاجرہ کے پاس، تو ان کے پاس کیا تھا؟ نگاہ بصیرت تھی، یعنی یہ وہ نگاہ ہے کہ جو دل کی بینائی سے دیکھی جاتی ہے۔ ضروری نہیں، کیونکہ آنکھوں میں روشنی تو سب کے پاس موجود ہوتی ہے، لیکن کیا واقعی ہم دوست اور دشمن کی پہچان کر سکتے ہیں ان آنکھوں کی روشنی سے جب تک کہ دل میں معرفت پروردگار عالم نہ ہو؟ تو ان تینوں ہستیوں کے پاس جب شیطان آیا تو کس حلیے میں آیا تھا؟ ان کا خیر خواہ بن کر کے، کہ ان کا مددگار ہے، ان کا خیال رکھنے والا، یا ان کی رسپیکٹ کرنے والا، یا ان سے زیادہ توجہ رکھنے والا۔ جبکہ در حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ یہ خدا، رسول اور معصومین کی مخالفت کے لیے آیا ہوا تھا، اور یقیناً خدا، رسول اور نبی کی مخالفت کرے اور ان کے خلاف عمل کرنے کا مشورہ دے، وہ چاہے کتنی ہی مقدس لباس میں کیوں نہ آئے، لیکن اگر نگاہ بصیرت ہے تو وہ پہچان لے گا کہ یہ عمل اگر کوئی انجام دے سکتا ہے تو یقیناً وہ شیطان ہے۔ لہٰذا ان
तीनों हस्तियों ने शैतान को पहचाना और खुदा की बारगाह में ये अमल इतना मकबूल हुआ कि अल्लाह ने इसे रुकन हज करार दे दिया, ताकि रहती दुनिया तक ये पैगाम रहे कि हमारी क़ुरबत अगर चाहिए तो हमारे दुश्मन से इजहार नफ़रत, और यही क्या है, असल में हकीकत में तबर्रा है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी अर्ज़ करना ज़रूरी है कि बिलखुसूस तबर्रा से मुतालिक दरअसल तवल्ला और तबर्रा दोनों का ताल्लुक़ रूह और दिल से है, क्योंकि ये क़ल्बी कैफ़ियत है जिसका इजहार अमल से भी हो और ज़बान से हो, मगर ज़बान से तबर्रा करते हुए इस बात का ज़रूर ख़याल रहे कि कहीं ये चीज़ किसी बड़े नुकसान का सबब ना बने। ऐसे मौके पर ज़बान से तबर्रा करने से इज्तिनाब ज़रूरी है, और यही मासूमीन की सीरत भी रही है। यानी तवल्ला और तबर्रा का ताल्लुक़ किससे है, रूह और क़ल्ब से है। अब आपको अगर मालूम हो जाए कि किसी मजमे में तबर्रा ज़बान से अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ का माहौल ख़राब हो सकता है, कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, तो हमें इस मंजिल पर ज़बान से तबर्रा करने से इज्तिनाब यानी बचना चाहिए, बल्कि इस मकाम पर हमें दिल से तबर्रा करना चाहिए। ठीक है। तबर्रा दीन का एहसास और रुकन है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर के मैदान में भी ये कह कर के वाज़े कर दिया था कि खुदाया तो उसे दोस्त रख जो अली अलैहिस्सलाम को दोस्त रखे, और तू उसे दुश्मन रख जो अली अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखे। समझ में आ गई? यानी जहाँ पर हमें तवल्ला और तबर्रा हमें कहाँ पर किस तरह अंजाम देना है, कहीं पर ज़बान से और कहीं पर दिल से, क्योंकि ये तवल्ला और तबर्रा क्या है, दीन का एहसास और रुकन है। तो यकीनन फिर इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की एक बहुत खूबसूरत सी हदीस है जो यहाँ पर मैं कोट कर देती हूँ कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तू अपने बारे में जानना चाहता है कि तू जन्नती है या जहन्नमी, तो अपने दिल की तरफ रुजू करो। अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह के नेक बंदों और अहले अताअत से मोहब्बत है तो तुम जन्नती हो, और अगर अहले अताअत के अलावा अहले मासियत से भी मोहब्बत है तो समझ लो कि तुम जहन्नमी हो। समझ में आ गया मेआर जन्नती और जहन्नमी का, कि हमें अपने दिल की जानिब रुजू करना है कि हमारा दिल किसके जानिब मुतवज्जे हो रहा है। आया दिल की कैफियत अल्लाह और नेक बंदों के जानिब है, अताअत करने वालों की तरफ है, या उनसे दुश्मनी करने वालों की जानब है। अगर हमारा दिल अल्लाह और नेक बंदे और अहले अताअत के जानिब है तो यकीनन हम क्या है, जन्नती हैं। लेकिन अगर उनके अपोजिट है तो फिर हम क्या है, जहन्नमी हैं। तो दोस्ती और दुश्मनी का मेआर अब समझ में आता है कि जो लोग आपस में एक दूसरे के दोस्त और दुश्मन होते हैं, दोस्ती और दुश्मनी के असबाब हर एक दूसरे से मुख्तलिफ हुआ करते हैं। अगर दोस्ती और दुश्मनी आखरत के पेश नज़र हो तो फिर खुदा के लिए इसी मेआर के पेश नज़र हम मोमिन को भी आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करना और दुश्मनों को दुश्मन रखना चाहिए, जैसे कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बावफा असहाब की यही निशाने थे कि आपने हमेशा दोस्ती और दुश्मनी का एक दायरा बनाया, एक मेआर बनाया कि अगर दोस्त और दुश्मनी आखिरत के पेश नज़र हो, यानी वो दोस्त के जिसके साथ हम खुदा के जानिब आगे बढ़ सकते हैं अताअत में, खिदमत में, ईसार में, तो यकीनन ये दोस्त हमारा क्या है, बेहतरीन दोस्त है। लेकिन अगर वो दोस्त अताअत खुदा से रोके, हुक्म पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोके, तो वो दोस्त हमारा दोस्त नहीं बल्कि दोस्त की शक्ल में वो हमारा दुश्मन रहेगा। और दोस्ती और दुश्मनी का मेआर क्या होना चाहिए, आखिरत को मद्देनज़र रख कर के हम ऐसे लोगों से दोस्ती करें कि जिन के साथ दोस्ती करते हुए यकीनन हमारी आखिरत ज़ाया नहीं हो, जैसे कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बावफा अस्सहाब के निशानियाँ यही थी।
ٹھیک ہے، تو اہل بیت علیہ السلام کے لیے، ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے، اولیاء الہی کے لیے روشن ترین مصداق ہے۔ ان سے محبت خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور دوستی ہے، اور ان سے دشمنی خدا رسول سے دشمنی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کی دوستی اللہ اور نبی کی دوستی ہے، اور ان سے دشمنی اللہ اور نبی کی دشمنی ہے۔ یعنی بالکل سادے آسان لفظوں میں تولا اور تبرہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور بھی کتابوں میں موجود ہے، کہ اہل بیت علیہ السلام سے دوستی اور ان سے دشمنی خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی، لہٰذا مومن کے لوح دل اور ان کی محبت اور ولایت کی تحریر سے روشن رہے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے صفحہ دل کا عنوان محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہونا چاہیے، کیونکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، آپ کا محب میرا محب، اور میرا محب اللہ کا محب، اور آپ کا دشمن میرا دشمن، اور میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ تو یقیناً اگر آج کے دن ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کے دعا کریں کہ الہی تجھے واسطہ ہے انہی پاک ہستیوں کا کہ خدا ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے حقیقی دوست داروں میں قرار دے۔ یہاں پر ایک کوشچن چھوٹا سا شاید آپ لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ جب ہم نے دعا کی کہ پروردگارہ مجھے اپنے حبیب خاتم الانبیاء کی سنت کا پیروکار بنا دے، ابھی ہم نے کہا نہیں کہ ہمیں خدا توفیق دے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے حقیقی دوست داروں میں قرار دیں یا ان کے حقیقی دوست دار بن جائیں، تو یقیناً یہ دعا مانگ لینا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ انسان خود اس کے لیے عمل انجام دے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ سنت رسول خدا کیا ہے، ہمیں کس طرح سے رسول خدا کی سنت اور اس دعا کا جو یقیناً حقیقی معنی ہے وہ کس طرح سمجھ میں آئے گا۔ تو تعریف سنت کے لیے بعض مؤرخین نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کریم کے بعد سنت معصومین حجت اور دلیل شرعی ہے، یعنی چاردہ معصومین کی سنت حجت شرعی ہے، اور سنت کے 3 امور پر مشتمل ہے، یعنی 3 چیزیں ہیں کہ جو سنت پر عمل ہے، مشتمل ہے، ڈیپینڈ ہے: قول، فعل اور تقریر۔ معصوم کا قول حجت ہے مگر قول معصوم اصول حدیث کے اعتبار سے صحیح ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ فعل معصومین بھی حجت ہے، یعنی معصوم کا عمل اس بات پر دلیل ہے کہ یقیناً وہ عمل شریعت میں جائز ہو، کیونکہ اگر وہ عمل حرام ہوتا تو اسے معصومین ہرگز انجام نہیں دیتے۔ اسی طرح تقریر معصومین بھی حجت ہے۔ تقریر معصومین سے مراد اگر کوئی شخص معصوم کے سامنے کسی کام کو انجام دے اور معصوم اس کو دیکھ کر خاموش رہے اور اس سے اپنی رضا کا اظہار کرے تو غیر معصوم کا وہ عمل بھی حجت شرعی ہے، کیونکہ معصوم نے اس کام پر اپنی خاموشی کے ذریعے مہر رضا لگا دی ہے۔ اگر وہ کام جائز نہیں ہوتا تو یقیناً معصوم پر ہادی برحق ہونے کے اعتبار سے اسے روکنا ٹوکنا واجب ہے۔ امام کا اس پر نہ ٹوکنا اور منع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کام شریعت میں جائز ہے، ورنہ معصوم اس شخص کو ضرور منع فرماتے۔ یہاں پر اس بات کی صراحت بے حد ضروری ہے کہ معصوم کی ہر خاموشی
تقریر نہیں ہے، بلکہ وہ خاموشی تقریر اور حجت شرعی کی حیثیت رکھتی ہے جس سے معصوم کی رضا سمجھی جا سکے، ورنہ ممکن ہے کہ معصوم نے اس کو اسی کام کے کرنے پر پہلے منع کیا ہو، مگر معصوم کے منع کرنے کے باوجود اس نے دوبارہ معصوم کے سامنے اس کام کو انجام دے رہا، پھر معصوم نے اس کی تکرار عمل پر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، یا ممکن ہے کہ وقتی طور پر منع کرنا اس شخص کے لیے مضر یا مصلحت کے خلاف ہو، جیسے حالت تقیہ میں ہونا۔ اس کی تھوڑی سی تشریح کر کے اور دوسرا جو پوائنٹس ہے کہ سنت رسول خدا کیسے حجت ہے، یہ کل کے درس میں انشاءاللہ بیان کروں گی۔ یہاں پر تھوڑا سا بات واضح کر دیں کہ سنت قرآن کے بعد جس بات پر ہم عمل کرتے ہیں وہ سنت 3 باتوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے: قول، فعل اور تقریر۔ معصومین کا قول حجت ہے، مگر قول معصومین اصول حدیث کے اعتبار سے صحیح ہو، یعنی وہ حدیث یا وہ روایات جو یقیناً قول معصومین کے اعتبار سے صحیح ہو، وہ ہمارے لیے حجت کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی طرح ہے فعل، یعنی عمل انجام دینا۔ اگر معصومین علیہ السلام کسی بات پر عمل کر رہے ہیں، مستحبات پر عمل کر رہے ہیں، تو شریعت میں ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اپنے معصوم کی اس عمل کی پیروی کریں، کیونکہ اگر شریعت میں کوئی عمل حرام ہے تو یقیناً ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ ہمارے معصومین ایسا کوئی عمل انجام نہیں دیں گے کہ جو عمل خدا کی بارگاہ میں ناپسند ہو۔ تو یقیناً فعل کا تعلق جو ہے وہ ہمارے معصومین علیہ السلام سے ہے، اور وہ فعل کہ جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جائز ہو۔ تیسرا جو تھا وہ تھی تقریر۔ تقریر سے مراد یہ ہے کہ اظہار، یعنی گفتگو کرنا، ہر وہ گفتگو کہ جس گفتگو کو سننے کے بعد خداوند عالم کی رضا تک، اس کی مرضی تک ہماری رسائی ممکن ہو جائے۔ اگر کوئی بندہ کسی معصوم کے سامنے کوئی تقریر بیان کرے اور وہ تقریر سن کر کے معصوم خاموش رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقریر یقیناً کیا ہے، شریعت اسلام میں جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی کبھی اگر معصوم خاموش ہیں تو ہر تقریر کا معنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں معصومین کی رضا شامل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وقت اور مصلحت کی بنیاد پر انہوں نے منع کیا ہو، لیکن سامنے والے نے ان کی بات نہیں مانی ہو، جیسے حالت تقیہ میں بعض چیزوں کو چھپانا لازم ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ کھل کر کے سامنے آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب جہاں پر آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے، کیونکہ 2-4 لوگوں کا مجھے پرسنل میسج آتا ہے، الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اس طرح آپ لوگ اپنی محبت اور اپنا جو محبت پیار ہے اپنے دعاؤں میں یقیناً مجھے اور زہرا کلاسز کے ایڈمن کو خاص کر کے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے اعمال کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب معرفت امام زمانہ حاصل کرے، معرفت پروردگار عالم حاصل کرے، اور ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی بہترین سے بہترین عبادت کر سکے۔